کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغرما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، برادران اسلام، یہ زمانہ جس میں ہم لوگ جی رہے ہیں فتنوں کا زمانہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: انی اری الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع المطر، میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں میں اس طرح برسیں گے جیسے بارش کا پانی برستا ہے۔ حدیث میں ہے کہ فتنے ایسے ہوں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، آدمی صبح کا مومن شام کا کافر ہو جائے گا، اور شام کا کافر مومن صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیاوی سامان کے عوض میں بیچ دے گا۔ تو وہ زمانہ جو قیامت کے قریب جس کی پیشن گوئی تھی، وہ زمانہ اب آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ایسے ہی فتنے ہیں، اور اسی طرح دین و ایمان خطرے کے اندر ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہم لوگ ان فتنوں کو، ان علامتوں کو پہچانیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے احوال کو صحیح کریں، ورنہ انہی فتنوں میں پڑھ کر خطرہ ہے کہ ہمارا ہی دین و ایمان کہیں خدا نخواستہ ضائع نہ ہو جائے۔ ایک حدیث شریف میں 15 علامتیں بیان کی گئی ہیں قیامت کی، کہ جب یہ 15 علامتیں پائی جائیں تو اس وقت اس بات کا انتظار کرنا کہ سرخ آندھی چلے، اور اس بات کا انتظار کرنا کہ زمین میں لوگ دھس جائیں، اور اس بات کا انتظار کرنا کہ چہرے بگڑ جائیں۔ یہ پنکھا کیوں بند کیا جناب؟ اس بات کا انتظار کرنا کہ چہرے بگاڑ دیے جائیں۔ وہ 15 علامتوں والے حدیث کے کچھ جملے میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اس میں خدا نخواستہ ملوث نہ ہوں۔ پہلی بات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
فرمائی اذا اتخذ الفیء دولا، فے کا مال جو غنیمت کے مال ملتا ہے جنگ میں، جس میں سب کا حق ہوتا ہے، اس مال کو مراد ہے کہ جو مشترک مال ہے، جیسے مسجد کا ہے، مدرسے کا ہے، چندے کا ہے، اسکول کا ہے، فلاں کا ہے، جو چندے سے اکٹھا کر کے کسی کام کے لیے رکھا جاتا ہے، یا گھر میں ہی چند آدمیوں کا ہے، بہرحال دوسروں کا حق جس میں ہے، اس مال کو اپنی ذاتی دولت سمجھنا کہ اچھا ہاتھ لگ گیا ہے، اب اپنے کام اس سے بنائے جائیں گے، یعنی حرام حلال کا خیال مٹ جانا، حقوق العباد کا ختم ہو جانا، وہ مال دوسرے کا ہے اور آدمی اپنا سمجھ کر اس کو خرچ کرے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ قیامت قریب آ گئی، چونکہ یہ چیز، یہ حس ختم ہو جائے آدمی کے، حرام حلال کا احساس مٹ جائے اگر، تو پھر اس کے پاس کیا باقی رہ جائے گا۔ دوسری علامت ارشاد فرمائی والامانۃ مغنمہ، امانت اگر کسی نے رکھوا دی کہ بھئی امانت کے طور پر میری فلاں چیز رکھو، چاہے پیسے ہوں چاہے کوئی اور چیز ہو، تو اگر اس نے کہا کہ امانت کے طور پہ رکھو، تو لوگ اس کو سمجھیں گے کہ مال غنیمت ہاتھ آیا، اس نے مجھے دے کر موقع اچھا فراہم کر دیا، اب یہ اس کو بھول جانا چاہیے کہ اب دوبارہ ملے گا، یہ تو مجھے ایک نعمت غیر مترقبہ مل گئی گویا۔ اس نے امانت رکھوائی، اس سے یہ غلطی ہوئی اور آپ نے یہ سمجھا کہ یہ تو اچھی غنیمت کی چیز مل گئی مجھے، اور اس کو لٹانا شروع کیا اور اس کو اپنے اوپر استعمال کرنا شروع کر دیا، یعنی اس چیز کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جو امانت کے طور پر رکھی گئی تھی۔ یہ بھی اسی احساس کی نفی کو کر رہا ہے کہ آدمی کے اندر اس بات کا احساس ختم ہو جائے کہ امانت کیا چیز ہے۔ حدیث میں سب سے پہلے امانت اٹھائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ شہر میں فلاں آدمی جو ہے یا فلاں قبیلے میں فلاں آدمی بڑا امانت دار ہے، یعنی شہر کا شہر امانت دار لوگوں سے خالی ہوگا، ایک دو آدمی کہیں ہوں گے اکا دکا، ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں فلاں خاندان میں فلاں جگہ پر ایک آدمی ہے جو بڑا امانت دار ہے، حالانکہ یہ ایسی صفت ہے کہ یہ ہر ایک کے اندر ہونی ضروری تھی، یہ امانت تو ہر ایک کے اندر ہونی ضروری تھی، اور وہاں حالات یہ ہوں گے کہ پورا شہر اس سے خالی ہوگا۔ جب ایسی نوبت آ جائے کہ امانت دار کوئی نہ ہو، سب خائن بن جائیں، تو سمجھیے کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے، کیونکہ امانت جب اٹھا لی جائے گی تو اس کی جگہ خیانت آئے گی، اور خیانت جب آئے گی تو پھر وہ قیامت کی علامت ہو۔ اس میں ایک ایک چیز کو اپنے اوپر سوچنا چاہیے ہر ایک کو ٹھنڈے دل سے کہ یہ غلطی کہیں مجھ سے تو نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے بتایا کہ حدیث میں الفاظ خاص ہیں، مطلب اس کا عام ہے کہ دوسرے کی چیز کو اپنی سمجھ لینا، دوسرے کا حق مار لینا، اس بات پہ اصل تنبیہ کرنی ہے، اور اس کے لیے مختلف آیات اور احادیث میں تردید موجود ہے۔ مثلا دوسرے کے حق میں اگر یتیم کا حق مارا تو قرآن میں ہے کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال ناحق کھا رہے ہیں، ظلم کر کے کھا رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں۔ یہ قرآن میں
کیونکہ وہ بھی حرام کھا رہے ہیں۔ تو یتیم کا مسئلہ زیادہ نازک ہے، اس کا تذکرہ آیا ہے، حکم یہی ہے، حکم یہی ہے کہ جو کسی اور کا حق، کسی اور کا مال کھا رہا ہے، وہ ایک طرح سے جہنم کی آگ کھا رہا ہے، چونکہ یہ چیز اس کی معاف نہیں ہوگی، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، کم ہی ایسا ہوا کہ حضور نے ہمارے سامنے تقریر فرمائی ہو اور اس میں یہ نہ فرمایا ہو کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے پاس ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور جس کے پاس عہد کی، وعدے کی پاسداری نہیں ہے اس کے پاس دین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ بات آپ اپنی تقریروں میں فرمایا کرتے تھے کثرت سے۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ امانت کی کیا حیثیت ہے کہ ہر تقریر میں حضور تقریباً یہ بات ارشاد فرماتے تھے۔ تو دوسرے کا حق اگر کھایا تو اس کی مذمت ہے، ایسے ہی دوسرے کے حق میں میراث کا مال ہے کہ گھر سے کوئی کسی دنیا سے اٹھ جائے، گھر میں والد کا، والدہ کا، کسی کا بھی انتقال ہو جائے، تو اس نے جو کچھ چھوڑا ہے کم یا زیادہ، چاہے اس نے 10 روپے چھوڑے ہو، چاہے 10 لاکھ چھوڑے ہو، چاہے روپیہ چھوڑا ہو، چاہے زمین چھوڑی ہو، چاہے سونا چاندی چھوڑا ہو، چاہے مال تجارت چھوڑا ہو، کچھ بھی چھوڑا ہو، جو کچھ اس کی ملکیت میں تھا وہ سب بن گیا میراث۔ اب اس کے بارے میں قرآن کریم میں سخت تاکید ہے کہ اس کو اس طرح تقسیم کیا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ سخت تاکید کرتے ہیں تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں۔ پھر اس کے مسائل بیان کیے گئے، پھر اسے کہا گیا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اس کو یہ مت سمجھنا کہ معمولی بات ہے۔ دوسری جگہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم میراث کو ہڑپ کر جاتے ہو، سمیٹ کر کھا لیتے ہو۔ تو غرض میراث کے بارے میں قرآن کریم میں تفصیل موجود ہے، اور حدیث شریف میں ہے من قطع وارث میراثہ قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ او کما قال، جس نے وارث کی میراث کو کاٹ لیا یعنی اس کو نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی میراث جنت سے کاٹیں گے، جنت میں اس کا اتنا حصہ کاٹا جائے گا۔ تو ایک حرام کی شکل یہ ہے جو آدمی کے پیٹ میں جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو کہا گیا ہے کہ یہ قیامت کی علامت ہے کہ عام طور پر یہ سب کام ہونے لگے۔ آج بھی عام طور پر یہ سب کام ہوتے ہیں کہ میراث کی تقسیم میں کوئی ہوتا ہے کہ جو دیکھتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے، ورنہ نادر ہے۔ پورے شہر میں ڈھونڈتے رہیے آپ تو کوئی آپ کو ملے گا جس نے میراث صحیح تقسیم کی ہو۔ ویسے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نفلی حج کرتے ہیں، نفلی عمرہ کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن میراث کے معاملے میں کمزور ہے۔ حالانکہ نفلی حج اور عمرے سے بڑھ کر کہیں ہے، نفلی حج اور عمرے کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، اور میراث کا 1 روپیہ بھی ہوگا تو سوال ہوگا۔ اس لیے اس بات کو ذرا آپ سنجیدگی سے لیجئے کہ تقوی کا مطلب اور دینداری کا مطلب ایک شعبہ نہیں ہے، دین کے جتنے شعبے ہیں ہر پہلو سے آدمی صحیح، تب کہا جائے گا کہ دین اس کو آتا ہے۔
معاملات کے اعتبار سے بھی، معاشرت کے اعتبار سے بھی۔ جیسے انسان کامل اسے کہتے ہیں جس کے سارے اعضاء صحیح ہوں۔ اگر ایک انگلی بھی اس کی کٹی ہوئی ہے، 5 کی جگہ 4 ہیں تو اس کا نقص مانا جائے گا۔ ایک آنکھ نہیں ہے تو نقص مانا جائے گا۔ اسی طرح دین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جو 77 شعبے ہیں اس کا اگر کوئی نقص ہے تو وہ نقص ہوگا، دیندار وہ آدمی نہیں ہوگا۔ اب وہ عرف کے اعتبار سے نمازی آدمی کو دیندار کہہ دیتے ہیں، کوئی خوش اخلاق آدمی ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا عرف ہے، شریعت کا فیصلہ نہیں ہے۔ شریعت کا فیصلہ یہی ہے کہ ہر اعتبار سے ہو، اس میں خاص طور پر حقوق العباد کا مسئلہ ہے، جس سے ہم لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ دینداری کا جوش آتا ہے تو نماز شروع کرتے ہیں، ظاہر اپنا درست کر لیتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، ایک حکم شریعت کا، اچھی بات ہے۔ لیکن جب دینداری کا جوش آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتے کہ حق کس کس کا ہمارے ذمہ ہے، یہ کمی ہے کہ نہیں ہمارے اندر، یہ کمی پائی جاتی ہے کہ یہ نہیں دیکھتے۔ تو اسی کو اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے، جس کی تفصیلات دیگر احادیث اور آیات میں۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی والزکوٰۃ مغرمہ، زکوٰۃ کو ڈنڈ سمجھیں گے، ٹیکس سمجھیں گے، جیسے ایک جرمانے کی سزا، جرمانہ جس کو کہتے ہیں کہ کسی جرم کی سزا ہے، جیسے اس طرح زکوٰۃ کو بوجھ سمجھیں گے۔ جبکہ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کتنی کم رکھی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے جو چیز خود دی تھی اسی میں سے وہ مانگ رہے ہیں، اور جتنے ٹیکس حکومت لگاتی ہے ان سب سے کم ہے۔ حکومت کا ٹیکس کہاں تک جاتا ہے؟ انکم ٹیکس 30% ہو جاتا، اور بھی ہو جاتا، اور ہاؤس ٹیکس ہے، سیل ٹیکس ہے، پتہ نہیں کتنے قسم کے ٹیکس ہیں، ان سب کی مقدار زیادہ ہوتی ہے فیصد کے اعتبار سے، اور زکوٰۃ صرف 2.5% ہوتی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اتنا کم ہے، اس کے باوجود پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے زور پڑتا ہے۔ جبکہ زکوٰۃ کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے، پہلی بات تو یہی کہ مقدار کم ہے، ہم نے آپ کو دیا ہے، ہم آپ سے چاہے جتنا واپس لے لیں، اللہ نے دیا تھا، اللہ جو چاہتا وہ حکم دیتا، اس میں تو کم ہے۔ ایک تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ دنیا کے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی، اس میں کم سے کم زکوٰۃ ہے۔ دوسری بات یہ کہ کس پر ہے، کہ ہر ایک آدمی پر ہے؟ ہر ایک پر تو نہیں ہے، اس میں بھی ایک مقدار رکھی کہ 612 گرام چاندی ہے، اس کی قیمت 87 گرام سونا یا اس کی قیمت یہ ہو، اور پھر اس پر پورے 360 دن گزرے، اسلامی سال گزر جائے، تب اس کے اوپر واجب ہوگی، ورنہ واجب نہیں ہوگی۔ یہ دوسری آسانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ورنہ یہ ہوتا کہ چاہے تمہارے پاس وہ 10 دن رہا اتنا مال، تم 2.5% دو، لیکن پورے سال کو گزرنے میں، اگر سال کے ختم ہونے سے 1 دن 2 دن پہلے بھی وہ پیسہ آپ نے استعمال کر لیا، مثلا اپنے گھر خرید لیا کوئی، یا اپنے لیے زمین خرید لی، یا کسی اور چیز میں خرچ ہو گیا، وہ تو ختم زکوٰۃ۔ حالانکہ 359 دن آپ کے پاس وہ پیسہ رہا، اور 359ویں دن آپ نے اس پیسے سے کوئی بھی چیز خرید لی، کار خرید لی، پیسے ختم، تو اب 360ویں دن زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ بتائیے سہولت ہے کہ نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتائیے کتنی سہولت ہوئی، ورنہ عقل یہ کہتی تھی کہ جب اتنے دن ہو گئے، ایک ہی دن رہ گیا ہے، تو زکوٰۃ اس پر ہو۔ تیسری بات، زکوٰۃ دینا کس کو ہے؟ کیا زکوٰۃ لے کر بنی اسرائیل کی طرح یہ حکم ہے کہ اسے لے جا کے پہاڑ پہ رکھو اور اس پہ آگ آ کے کھائے گی؟ پہلے زمانے میں یہی حکم تھا، صدقہ حلال نہیں تھا، بس اس کو لے جا کے رکھ دو اور آسمانی آگ اسے کھا لیتی تھی، خود استعمال نہیں کر سکتا کوئی۔
اور اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ خود نکالو اور اپنے ہی بھائیوں کو دے دو. یعنی اس میں گھر کے رشتہ دار آپ دیکھیں تو صرف ماں باپ کو نہیں دے سکتے، بیوی کو نہیں دے سکتے، بچوں کو نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، بہنوئی کو دے سکتے ہیں، چچا کو دے سکتے ہیں، چچی کو دے سکتے ہیں، ماموں کو دے سکتے ہیں، ممانی کو دے سکتے ہیں، سب کو دے سکتے ہیں. تو جو پیسہ آپ نے نکالا اور اپنے بھائی کو دے دیا، بہن کو دے دیا، تو گھر میں رہ گیا. ایک جیب سے نکالا دوسرے میں ڈال لیا. تو دینے کا حکم بھی کسی ایسے کو نہیں ہے، بلکہ جو بھی مستحق ہو ان میں سے، چاہے یہ ہو چاہے دوسرا ایک عام مسلمان ہو، کسی کو بھی دے سکتے ہو. یہ ایک مستقل سہولت ہے کہ نہیں ہے کہ ہمارا ہی پیسہ تھا اور ہمارے ہی گھر میں استعمال ہو گیا. بہن کی حالت سدھر گئی تو آپ کے لیے خوشی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی کی سدھر گئی تو ہے کہ نہیں ہے؟ تو اپنے ہی گھر کا پیسہ اپنے ہی گھر میں لگ گیا. یہ ایک مستقل سہولت ہے. تو زکوٰۃ میں اتنی سہولیات ہیں. اس میں بھی پھر یہ کہ اگر قرض ہے آپ کے اوپر، آپ نے مجبوری میں کوئی قرضہ لیا ہے، آج کل جو بینک کے لون لیتے ہیں اس کا الگ مسئلہ ہے، لیکن عام قرضے جیسے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ لیتے ہیں. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا پیسہ آپ نے قرض لے رکھا ہے، مثلا 2 لاکھ پر زکوٰۃ تھی، 1 لاکھ قرضہ ہے، تو 1 لاکھ معاف. 1 لاکھ روپے سے زکوٰۃ کیا ہو گئی؟ معاف ہو گئی. حالانکہ ہے تو وہ ہمارے ہی پاس، لیکن چونکہ قرضہ تھا ہمارے ذمے، اس لیے 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ معاف کر دی گئی. بتائیے کتنی بڑی سہولت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس زکوٰۃ کو جس میں اتنی سہولت ہے، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سزا ہے، یہ کوئی ٹیکس ہے، تو وہ ظالم ہے. یا وہ کوئی آدمی نکالتا ہے تو صرف نقد پیسے کی بینک کے نکالتا ہے، یا صرف سونے چاندی کی نکالتا ہے. ایسا نہیں ہے، نقد کی بھی ہوگی، سونے چاندی کی بھی ہوگی، مال تجارت جو دکان میں رکھا اس پہ بھی ہوگی. اور اگر زمین پلاٹ خرید رکھے ہیں بیچنے کی نیت سے پلاٹ خرید رکھے ہیں تو پلاٹ کی قیمت پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. ان ساری چیزوں پر نکالی جائے گی. یہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے. کہ مجھے نماز اذان اگلی بات آپ نے ارشاد فرمائی وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، کہ علم حاصل کیا جائے گا اور وہ مقصد دین نہیں ہوگا، اس کا مقصد دنیا ہوگی. علم دین بھی حاصل کریں گے تو دنیا کے لیے کریں گے. تو علم کا حصول وہ دین کی خاطر نہیں ہوگا، دنیا کی خاطر ہوگا. اور اگر دین کا علم دنیا کے لیے حاصل کیا تو حدیث میں ہے کہ لم یجد عرف الجنت یعنی ریحہا، جنت کی بو بھی نہیں آئے گی. تو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے دین کے لیے، عمل کے لیے، آخرت کے لیے، نہ یہ کہ اس کو کسب دنیا کا ذریعہ بنانے کی نیت ہو پہلے ہی سے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی دنیا آتی ہے، لیکن مقصد اور یہ نیت شروع سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے پاس دنیا آ جائے. اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وَأَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ. 3 باتیں. ماں کی نافرمانی کرے گا اور یار دوستوں کے ساتھ قریب رہے گا، ان کے ساتھ خوب دوستانہ برتاؤ کرے گا، اور باپ کو اپنے دور ڈھکیل دے گا. ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، ماں باپ کو نظر انداز کرے گا، ان کے حقوق نہیں پہچانے گا، ان کی راحت کا خیال نہیں کرے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچائے گا. یہ بھی اگر ہو تو سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے. ماں باپ کا حکم قرآن کریم میں کئی جگہ ہے.
اور یہاں تک ماں باپ کے بارے میں ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ ہندو ہیں، کافر ہیں، اور آپ کو اللہ نے اسلام سے نواز دیا، تو بھی ان کے اوپر زیادتی جائز نہیں ہے، بھلے وہ غیر مسلم ہیں، لیکن آپ زیادتی ان کے اوپر نہیں کر سکتے۔ یہی نہیں بلکہ اگر ان کو سنبھالنے والا کوئی اور بھائی نہیں ہے، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ بوڑھے ہیں، پریشان ہیں، مالی اعتبار سے پریشان ہیں، یہ جسمانی اعتبار سے خدمت کے محتاج ہیں، تو ان کی خدمت کرو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ بس کفر میں ان کی بات نہیں ماننی ہے، باقی ان کو سہولت پہنچانی، ان کو راحت پہنچانی ہے ہر حال میں۔ یہ آخری بات تھی جو قرآن میں کہی گئی۔ تو ماں باپ کا درجہ تو اتنا اونچا ہے کہ حدیث میں ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ یہ اسلام نے عورت کو رتبہ دیا ہے، کسی مذہب نے عورت کو یہ رتبہ نہیں دیا جو اسلام نے دیا، کہ جنت اس کے پیر کے نیچے ہے۔ جنت جو آخری منزل اور آخری مقصد ہے، وہ اللہ نے ماں کے پیر کے نیچے رکھا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ تو ماں باپ کا درجہ اونچا ہونا اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ آپ کو وہ قصہ معلوم ہوگا حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ پایا اور اسلام پایا، مسلمان ہو گئے۔ حضور سے ملنے کی نہایت محبت اور شوق ان کے دل میں تھا، ملنا چاہ رہے تھے کسی طرح بھی ایک بار ملاقات ہو جائے، لیکن ان کے والدہ کی خدمت کا مسئلہ تھا، اگر وہ آتے تو ان کی خدمت نہ ہو پاتی، اس لیے حضور نے ان کو منع فرمایا، اور صرف ماں کی وجہ سے وہ صحابی کا شرف لینے سے محروم ہو گئے۔ ماں کی وجہ سے صحابی کا شرف لینے سے محروم ہو گئے۔ صحابی کا شرف جو ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے حاصل ہو جاتا ایمان کی حالت میں، اس سے وہ محروم ہو گئے۔ مقام بہت اونچا ملا ان کو اس کی وجہ سے، لیکن بہرحال وہ صحابی نہیں بنے۔ اور یہ بات طے ہے کہ جتنے بھی اولیاء ہیں، اویس قرنی سے لے کر نیچے تک، سارے مل کر بھی کسی صحابی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہر صحابی کا مقام اتنا اونچا ہے، ادنا صحابی کا بھی، کہ سارے اولیاء مقام کے اعتبار سے اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت اویس قرنی صحابی نہیں بن پائے، اس کو کہتے ہیں دین اتباع اور پیروی کا نام ہے۔ کیسا ان کے اندر جوش رہا ہوگا، کیسا جذبہ رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اطاعت کی اور ماں کی وجہ سے حاضر خدمت نہیں ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں دین، اس کو کہتے ہیں اطاعت، کہ اپنی مرضی کے 100% خلاف بات آ جائے، لیکن یہ پتہ چل جائے کہ اللہ اس کا رسول اس میں خوش ہیں، تو اسی کام کو آدمی کرے تو کہا جائے گا کہ یہ دیندار ہے۔ دین اصل میں اتباع کا نام ہے۔ جس وقت جو تقاضا ہو اسی تقاضے کو پورے کرنے کا نام ہے۔ تو اس حدیث کے ان جملوں میں کہ اقا امہ ادنا صدیقہ اقصی ابا، ماں کو نظر انداز کرے گا، اس کی پریشانی کو، اس کے دکھ کو نظر انداز کرے گا، دوستوں کے ساتھ بڑی دوستی نبھائے گا، اور باپ کو دور کر دے گا اپنے سے، اس کے ساتھ بجائے اس کی خوشنودی کے نظر انداز والا معاملہ کرے گا، اس کو بوجھ سمجھے گا اپنے اوپر، تو یہ علامت ہے کہ قیامت قریب ہے۔ بڑے بدترین گناہوں میں سے جو گناہ آئے ہیں، اکبر الکبائر میں سے جو گناہ آئے ہیں، ان میں سے ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ اللہ نے اپنے ساتھ ماں باپ کا تذکرہ کیا ہے، ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اور دیکھو ساتھ ساتھ کیا کہا فوراً،
والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ان میں سے دونوں یا ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ بڑھاپے میں ایسی باتیں کریں گے جو جوان لڑکے کے مزاج کے خلاف ہوگی، ایسا ضروری ہوتا ہے. وہ بیچارے اپنی سوچ سے ایک بات کہہ رہے ہیں، بڑھاپے کا زمانہ ہے، آپ کا نیا خون، جوشیلا خون ہے، نئی نئی معلومات آپ کو ہیں، ان کو وہ معلومات نہیں ہیں. وہ ایک بات پرانی کہہ رہے ہیں، آپ نئی نئی انداز سے سوچ رہے ہیں، تو جھنجھلاہٹ ہوتی ہے. ایسی جھنجھلاہٹ اگر ہو تو یاد رکھو یہ جھنجھلاہٹ تمہیں بھی، تمہاری اولاد کو ہوگی اور تم بوڑھے رہو گے. اس وقت تمہارا دل چاہے گا کہ یہ ہماری جھنجھلاہٹ کو برداشت کرے. ایسے ہی تم بھی اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو، ان کی جو بھی بات ہے جیسی بھی ہے اس کو سن لو، جواب مت دو، دھتکارو مت، ڈانٹو مت، کوئی ایسا جملہ مت کہو جس سے ان کو تکلیف ہو. خلاصہ یہ تکلیف دے کوئی جملہ مت کہو، نظر انداز کر دو ان کی اس بات کو، ہاں ہاں کہہ کے ختم کر دو. تو غرض یہ ارشاد فرمایا علامات قیامت میں کہ ماں باپ کی جب نافرمانی عام ہو جائے تو سمجھو قیامت قریب ہے. اگلی بات ارشاد فرمائی وظہرت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی. مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کے آداب ہیں، سخت آداب ہیں اس کے اندر بدبودار چیز کے لے کے آنا منع ہے، ناپاکی کی حالت میں آنا منع ہے، دنیا داری کی باتیں کرنا منع ہے. اس کو صرف عبادت کے لیے خاص کیا گیا ہے، عبادت جیسے کام کے لیے اور نماز کے لیے. اس کے اندر اگر آواز بلند ہو رہی ہے، بلند ہونے سے مراد یہ ہے کہ اپنی باتیں کر رہے ہیں اتنی کہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں اور خوب زور زور بول رہے ہیں، تو یہ اپنے گھر کی طرح معاملہ ہو گیا، اللہ کے گھر کی طرح معاملہ نہیں ہوا. جب مسجد کو اپنے گھر کی طرح سمجھیں، اس میں وہ سب کرنے لگے جو اپنے گھر میں کرتے ہیں، جیسے اپنے گھر کے کمرے میں ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں اسی طرح کی بات کرنے لگے، اسی طرح کا انداز اختیار کرنے لگے مسجد میں، تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ قیامت قریب ہے. اور وہ علامت بھی پوری ہو چکی ہے. یہ ساری علامتیں پوری ہو چکی ہیں. ہو چکی کہ نہیں ہو چکی بتائیے آپ. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قوم قبیلے کا، خاندان کا جو سردار ہوگا، بڑا ہوگا، وہ اللہ کا نافرمان ہوگا. جو اللہ کا نافرمان ہوگا وہ قوم کا سردار ہوگا، تو قوم کو کہاں لے کے جائے گا؟ وہ ظاہر ہے کہ جب وہ نافرمان ہے تو نافرمانی کے کام کرے گا، کرائے گا. تو اللہ کا نافرمان جب خاندان کا بڑا ہو اور خاندان کا سردار بن جائے، قبیلے کا سردار بن جائے، قوم کا سردار بن جائے، تو پھر وہ اس کو برائی کی طرف لے جائے گا، پورا معاشرہ برائی میں گر جائے گا. عربی میں کہتے ہیں الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، یعنی جو بڑا ہوتا ہے انہی کے طریقے پہ چلتے ہیں وہ غیر شعوری طور پر. وہ اگر گالیاں دیتا ہے تو نیچے والے بھی دیں گے، اس کے ہاں حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے تو نیچے والوں کے ہاں بھی نہیں ہوگی، اس کے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے تو نیچے والوں کے نزدیک بھی نہیں ہوگی. سب کا اسی طرح معاملہ ہوگا کہ اوپر کا اثر نیچے پڑتا ہے، کہیں بھی ہو. تو جیسے ہندوستان کی تاریخ میں گزرے ہیں، جب دور تھا شاہ جہاں کا تو لوگوں میں تعمیرات کی بڑی حرص تھی، کیونکہ اس کے ذہن میں تعمیرات تھی، تاج محل بنوایا، لال قلعہ بنوایا، فلاں بنوایا، تو وہی اثر پوری قوم پر تھا. پھر جب زمانہ آیا عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو لوگوں کے اندر علم دین کا حصول اور عبادت اس کا غلبہ تھا، کیونکہ وہ اس درجے کے زاہد آدمی تھے کہ حکومت کا کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے، قرآن اپنے ہاتھ سے لکھ کر اس کو فروغ کرتے تھے اور اس سے جو آتا تھا وہی کھاتے تھے، خزانے کے پیسہ نہیں کھاتے تھے. اس طرح انہوں نے 50 سال حکومت کی ہے متحدہ ہندوستان کے اوپر. تو ان کے زمانے میں رخ عام طور پر زہد کا، عبادت کا، تعلیم کا تھا. عالمگیری کے فتاویٰ انہوں نے مرتب کروائے جو عالمگیری سے مشہور ہے.
تو غرض جب قوم کا سردار اللہ کا نافرمان ہوگا تو قوم میں نافرمانی آئے گی، یہ علامت ہوگی کہ قیامت آنے والی ہے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا اکرم الرجل مخافت شر، لوگ کسی کا اکرام کریں گے اس لیے نہیں کہ اکرام کے قابل آدمی ہے، مثلا عمر میں بڑا ہے، سفید داڑھی ہے، بوڑھا آدمی ہے تو اس کا اکرام کیا جائے، یا حافظ قرآن ہے تو اکرام کیا جائے، عالم ہے تو اکرام کیا جائے، بڑا ہے ہم سے گھر کا اس لیے اکرام کیا جائے، بڑا بھائی بڑی بہن ہے اس لیے اکرام کیا جائے، اس لیے اکرام نہیں کیا جائے گا، اس لیے کیا جائے گا کہ یہ غنڈہ ہے، اگر اس کے سامنے اس کی مرضی کی باتیں نہ کی اور آؤ بھگت اس کی نہ کی تو پتہ نہیں کیا کر دے گا، یہ تو غنڈہ قسم کا آدمی ہے، مارے مروائے پیٹے پٹائی کرا دے کچھ بھی کرا دے۔ تو آدمی کا اکرام کیا جائے گا مخافت شرہی، اس کے شر کے ڈر سے کہ کہیں یہ کل ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر بیٹھے، کل اس کی وجہ اس کی طرف سے کوئی پریشانی کی بات نہ سامنے آ جائے۔ اگر اس وجہ سے کسی کا بھی اکرام کیا جا رہا ہے اس مجبوری میں کہ اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے تو وہ اکرام نہیں ہے، وہ تو ایک مصلحت ہے، اور یہ قیامت کی علامت ہے کہ ایسا زمانہ آ جائے کہ لوگوں کا اکرام اور عزت کا معاملہ بھی وہ ختم ہو جائے، اور کیا بھی جائے تو اس لیے کیا جائے کہ اس سے نقصان پہنچنے والا ہے۔ تو اکرم الرجل مخافت شرہ، آدمی کا اکرام کیا جائے گا اس کے شر کے خوف سے۔ آج کل ایسی ہوتا ہے، سیاسی لیڈران ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، ان سب کا اکرام جو کیا جاتا ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ اس میں نقصان کا پہلو بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی تو صحیح وجہ سے کیا جاتا ہے، اور کبھی صرف یہ پہلو ہوتا ہے کہ ان سے نقصان نہ پہنچ جائے، کل یہ انتقام نہ لینے لگے، اس لیے صاحب سلامت رہنی چاہیے، خیریت کا معاملہ رہنا چاہیے، پتہ نہیں کل کیا ہو، چاہے کوئی چھوٹا ہو اس سطح پر یا بڑے پیمانے پر ہو، بہرحال اس کے ڈر کے خوف سے اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ حدیث میں علامت آئی ہے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے آلات، یہ میوزک، یہ ہارمونیم، یہ عام ہو جائیں گے۔ اب سے زیادہ عام کبھی ہوئے تھے؟ موبائل کھولیے اور دنیا کی کسی بھی گانے والی عورت کو دیکھ لیجئے، ننگی ناچتے ہوئے دیکھ لیجئے اس کو، اور بد سے بد گانا اس کی زبان سے سن لیجئے، اور بد سے بد میوزک وہ آپ جب چاہیں سن لیں۔ موبائل تو ایسا خزانہ ہے برائیوں کا کہ جو برائی آپ کا دل چاہے وہ اس کے اندر آنکھ کی کان کی آپ کو مل جائے گی۔ منٹ بھر میں دنیا کے کسی بھی گوشے کا بدترین سے بدترین منظر، اوریاں سے اوریاں، ننگے سے ننگا پن دیکھنا ہو تو 1 منٹ نہیں لگے گا۔ ایسا پہلے کبھی دنیا میں نہیں تھا، اس کی خاص جگہ ہوتی تھی، وہاں کوئی جاتا تھا تو دیکھتا تھا، یہ نہیں کہ جیب میں سب کے خزانہ موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے یہ ناجائز حرام آلات عام ہوں گے، اور عام طور پر اس کا دخل ہوگا لوگوں کے لیے، اور لوگ اس کو دیکھیں گے، کریں گے۔ اس وقت تو اس کی اتنی زیادہ کھل کر یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس موبائل کی وجہ سے۔ اس موبائل کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں بالکل عام ہو گئی ہیں۔ تو اس پر آپ دیکھیے کہ کیسی حدیث منطبق ہو رہی ہے، کہ حدیث میں جو آیا تھا وہ مکمل ہو گئی ہے بات، کہ قینات اور معازف، ایسی عورتیں، اوریاں، رنڈیاں یہ عام ہوں گی جو ناچیں گی، گائیں گی اور میوزک بجائیں گی۔ میوزک کے بارے میں بے حسی کی حد یہ ہے کہ موبائل میں گھنٹی ہوتی ہے، تو گھنٹی بہت ساری اس میں رہتی ہے جو آپ کا دل چاہے، اس میں کچھ سادی بھی رہتی ہے اکا دکا،
عام سی گھنٹی رہتی ہے، ایسے فون کی ہوتی تھی۔ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز باہر سے اس میں لوڈ کر لی جائے، جیسے کسی چڑیا کی آواز ہے، لیکن وہ سب چھوڑ کے لوگ ایسی گھنٹی رکھتے ہیں جس کے اندر میوزک ہوتا ہے اور گانا ہوتا ہے ساتھ ساتھ، یعنی میوزک اس طرح بجتا ہے کہ گانا سنائی دیتا ہے۔ اس کو قصداً اختیار کرتے ہیں، یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ کان کا گناہ ہے اور خطرناک گناہ ہے کان کا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص ایسے ہی گانا بجانا کر رہا تھا، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ کان پر رکھ لیے۔ حالانکہ اس زمانے کا میوزک آج سے تو بہت ہلکا ہوگا، اس زمانے کا گانا بجانا آج جیسا تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے ہاتھ رکھ لیے۔ اور اب کیا ہو رہا ہے کہ ایئر فون لگایا جاتا ہے تاکہ کوئی اور آواز نہ آئے، خالی وہی آواز جاتی رہے۔ نوجوانوں کا ایک طبقہ یہ کام کر رہا ہے۔ تو غرض موبائل سب کے پاس ہے، آپ اس بات پہ غور کیجیے گا بھی کہ گھنٹی جو آپ کی بجتی ہے وہ کس طرح بجتی ہے۔ اگر اس میں میوزک ہے، اگر اس میں گانے کی آواز ہے تو قطعاً ناجائز ہے، آپ خود گنہگار ہوتے ہیں، دوسرے کی آواز پہنچا کے گنہگار ہوتے ہیں، اور کبھی اگر نماز میں کھلی رہ گئی تو ساری مسجد کے نمازیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو یہ گناہ کام ہو رہا ہے جو بالکل گھر گھر پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شراب، مختلف قسموں کی شراب پی جائے گی۔ نشے کی چیزیں جو آتی ہیں جن سے نشہ آ جائے، یہ نشہ آور چیزیں خوب استعمال کی جائیں گی، مختلف انداز کی شراب بھی ہوگی اور غیر شراب بھی ہوگی، نام اس کا چاہے الگ ہو۔ جب شراب عام ہو جائے، اور شراب ام الخبائث ہے، ساری خبیث چیزوں کی جڑ یہی ہے، کیونکہ اس سے آدمی کے عقل معاف ہو جاتی ہے، اور عقل پہ جب پردہ پڑ جائے تو پھر آدمی کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ وہ زناکاری کرے، وہ بدکاری کرے، وہ چوری کرے، وہ ڈکیتی ڈالے، وہ قتل کرے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس کو ام الخبائث کہا گیا۔ اور شراب کسی کے پیٹ میں ہو تو اس کی اطاعت قبول نہیں ہوتی۔ عام حرام لقمے کے بارے میں یہ بات ہے، اور شراب تو سب سے بڑا حرام ہے۔ تو اس لیے جتنی بھی چیزیں نشے کی ہیں، چھوٹی بڑی، اور جس میں نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اس وقت ملوث ہے، نئے نئے طریقے کے نشے نکلے ہوئے ہیں، نشے کی چیزیں، اور اس کو اختیار کرتے ہیں، وہ ساری گناہ کی باتیں درجہ بدرجہ۔ اسی لیے خمر نہیں، خمور کہا گیا کہ شراب ایک نہیں، مختلف قسم کی شراب پی جائے گی، مختلف شکل و صورت میں بدل کر اس کو استعمال کیا جائے گا۔ جب یہ ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس کے بعد آخری بات آپ نے فرمائی کہ وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہ 15ویں علامت ہے یہ کہ امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے آنے والے لوگوں پر لعنت ملامت کریں گے، ان کو بیوقوف سمجھیں گے، احمق سمجھیں گے، ان کے کاموں کو غلط سمجھیں گے۔ یہ کسی بھی اعتبار سے، یعنی سلف نے جو خدمات انجام دی قرآن اور حدیث کی، وہ ایسی تھی کہ ویسی کوئی سوچ نہیں سکتا آج۔ جو تقوی ان کا تھا، جو محنت ان کی تھی، جو انہوں نے اس سلسلے میں کیا ہے، وہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ ان کی خدمات پہ پانی پھیر دینا اور یہ سمجھنا کہ ہم خود حدیث کو بھی سمجھ لیں گے اور قرآن کو بھی سمجھ لیں گے، تو یہ سلف کے اوپر گویا کہ تان کرنا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پائے۔ ان کی سمجھی ہوئی بات کو اگر آپ نے رد کر دیا کہ وہ جو سمجھے تھے وہ تو صحیح نہیں تھا، ہم جو سمجھے ہیں وہ صحیح ہے، تو یہ بھی ایک علامت قیامت کی ہوگی۔ ان کے دل میں جو خوف تھا، ان کے سامنے جو چیزیں تھیں، وہ جو زمانہ خیر کا تھا، شروع کے 300 سال کا، وہ زمانہ خیر کا حدیث میں فرمایا گیا، خیر القرون قرنی، جو آپ جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں، بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس سے ملا ہوا ایک زمانہ، ایک صدی، اور اس سے ملی ہوئی ایک صدی۔
تو ان کے کاموں پر اگر لعنت ملامت کی جائے یا ان پر لعنت ملامت کی جائے یا ان کو غلط کار قرار دیا جائے یا ان کو حدیث کا مخالف قرار دیا جائے یا ان کو سمجھا جائے کہ وہ تفسیر نہیں سمجھے تھے، جدید ایجادات نہیں ہوئی تھیں، یہ سب کہا جائے، تو یہ لعنت ملامت کرنا علامت ہے کہ اب قیامت قریب ہے۔ جو قوم اپنے بڑوں کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اپنے سلف کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ جو یہ سلوک کرے گا تو نامراد ہوگا اور بددین ہوگا۔ وہ صحابہ کو اس امت کی سب سے بڑی کسوٹی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، حق اور باطل کا کوئی بھی اختلاف ہو، صحابہ کے ذریعے آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ اور اگر صحابہ پہ لعن طعن ہو، ان کو معیار حق نہ مانا جائے، ان پر تنقید کی جائے، تو اب مسئلہ حل کہیں نہیں ہو سکتا، اب گمراہی طے ہے اس شخص۔ اسی لیے کہا گیا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ان سے ہدایت حاصل کرو۔ اسی لیے کہا گیا کہ کوئی اگر میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو کہو کہ لعنت ہو تیرے شر پہ، قولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ تو صحابہ تو ایک ایک صحابی کی تقدس، اس کی عظمت پہ کوئی حرف گیری کی گنجائش نہیں ہے، اس پر اتفاق اہل سنت کا۔ اور جو کچھ ان کے زمانے میں ہوا ہے اس کے بارے میں لعن طعن کی کوئی اجازت کہیں سے کہیں تک نہیں ہے۔ پھر ان کے بعد جو سلف آئے ہیں ان کو بھی اسی حدیث میں جو میں نے سنائی ہے ان کی بھی عظمت ثابت ہوتی ہے۔ تو اب کسی بھی اعتبار سے ان کو گھٹیا سمجھنا یا ان پر لعن طعن کرنا یہ امت کی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ اسی سے فرقے ایجاد ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے آپ بات، جتنے فرقے بنے ہیں وہ سارے فرقے صحابہ سے کٹ کے بنے۔ پہلے انہوں نے صحابہ کو چھوڑا یا صحابہ کے معیار حق ہونے کو چھوڑا، اس کے بعد انہوں نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہے۔ اگر فیصل صحابہ کو مان لیا جائے تو یہ سارے فرقے ختم ہو جائیں گے۔ جو یہ کر رہے ہیں وہ صحابہ کی زندگی میں دکھائیں، جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم صحابہ کی زندگی میں دکھائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ علماء دیوبند کے حق ہونے کی یہی علامت ہے کہ وہ جو بات کہیں گے وہ صحابہ سے لے کر کہیں گے، اور ان کا جو دعویٰ ہوگا وہ صحابہ کی زندگی میں پایا جائے گا۔ اگر صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے تو وہ اس کو نہیں لیں گے، اور کسی بھی چیز میں اسی چیز کو معیار بنائیں گے کہ صحابہ کے زمانے میں یہ کام تھا، حالانکہ اس کا داعیہ موجود تھا۔ 12 ربیع اول صحابہ کے زمانے میں آتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ معیار ہے۔ ان کے زمانے میں 12 ربیع الاول آتا رہا تو انہوں نے کوئی نیا کام کیا تھا، اس میں نہیں کیا تو معیار نہیں ہے۔ اگر یہ کام ہوتا اللہ کے اور رسول کی محبت کی علامت ہوتی تو وہ کر کے دکھاتے، انہوں نے نہیں کیا، اس کا مطلب یہ محبت کی علامت نہیں ہے۔ اس طرح ایک ایک مسئلہ آپ لیتے رہیے اور ایک ایک مسئلہ حل کرتے رہیے کہ صحابہ کے زمانے میں اس کام کا موقع تھا، انہوں نے نہیں کیا، اس لیے یہ کام صحیح نہیں ہے۔ تو صحابہ پر اور سلف پر اگر کوئی لعنت ملامت کرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا، جب یہ علامتیں پائی جائیں، اور آپ مانتے ہیں کہ ساری علامتیں اس وقت پائی جا رہی ہیں، 15 کی 15 پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی، بتائیے۔ تو اب سرخ آندھی کا کیسے کیسے طوفان آتے ہیں، سونامی کا طوفان تو فنا طوفان، یہ وہی ہے کہ جو مکان اور مکین سب کو بہا کے لے جاتے ہیں۔ ریحًا حمراء وخسفا ومسخا وقذفا، زمین پھٹے گی اور لوگ دفن ہوں گے، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، آسمان سے پتھر برسیں گے۔ اور یہ دوسری روایتوں میں یہ بھی مضمون موجود ہے کہ لوگ ان شراب کی چیزوں کو پئیں گے، اور وہی الفاظ ہیں کہ یہ گانے والی رنڈی عورتیں یہ سب ظاہر ہوں گی، اور میوزک وغیرہ کے ہارمونیم کی چیزیں ظاہر ہوں گی۔ وَبَاتُوا عَلَىٰ لَهْوٍ، اسی کام کو وہ رات بھر کرتے رہیں گے، صبح اٹھیں گے فَأَصْبَحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، صبح اٹھیں گے تو بندر اور سور بنا دیے جائیں گے۔ یہ دوسری روایتوں میں مضمون موجود ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، گانے والی عورتیں، گویہ رنڈیاں اور شراب اور اس کے ساتھ ساتھ زنا کاری، اس کے اوپر سخت سے سخت وعیدیں آئی ہیں۔
تو یہ وعید آئی ہے کہ اس پر یہ ہوگا. اور کنظام بال قطع سلکہ فتتابع، ایسا ہوگا جیسے کوئی ہار ہے، اس کی جو ڈور ہے دھاگا وہ توڑ دیجئے تو اس کے سارے دانے بکھر جائیں گے. اس طرح ساری نظام معطل ہو جائے گا اور فتنے ٹوٹ پڑیں گے، پھیل جائیں گے. ہر آدمی پریشان رہے گا، کوئی کسی چیز میں کوئی کسی چیز میں. امن و سکون دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور قیامت قریب سے قریب تر آتی جائے گی. یہ باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں جس کو ہم لوگ انفرادی اپنی زندگی میں لیں. حرام کمائی والی بات، حرام کھانے والی بات، حرام چیزوں کو استعمال کرنے والی بات یا برائی کرنے کی بات. تو ایک ایک آدمی انفرادی طور پر اپنا جائزہ لے اور جو چیز آ گئی ہے اس سے فوراً توبہ کر لے. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کیسے ہی گناہ ہو، کفر و شرک جیسا بھی گناہ ہو، شراب جیسا گناہ ہو، زنا جیسا گناہ ہو، بدکاری ہو، کچھ ہو، توبہ سے وہ فوراً معاف ہوتا ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اس لیے سچی توبہ اگر کر لیں تو فوراً وہ گناہ معاف ہوگا. البتہ اگر کسی کے حق کا مسئلہ ہے تو وہ حق ادا کرنا پڑے گا. یا تو وہ معاف کر دے کہ صاحب تمہارے 1000 روپیہ قرضہ ہے، میرے پاس دینے کو نہیں ہے، وہ کہہ دے میں نے معاف کیا. یا تو وہ معاف کر دے، یا پھر اس کو آپ دیں یا اس سے کہہ دیں کہ میرا دینے کا ارادہ ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، اور وصیت میں لکھ دیں کہ فلاں کا 1000 روپیہ میرے ذمے ہے، اچانک مروں تو یہ اس کو دے دیا جائے. اس طرح حقوق العباد کا معاملہ حل کیجئے اور حقوق اللہ تو توبہ سے معاف ہو جائیں گے، اور جو چیزیں فرض ہیں ان کو ادا کرنے سے وہ ختم ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ان علامتوں کے مصداق بننے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس کے مصداق خدا نخواستہ ہوں تو اس سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کر رکھا ہے، ہر طرح کے گناہوں میں ہم ملوث ہیں. اے اللہ، قصداً بھی ہم ملوث ہیں، سہواً بھی ہم ملوث ہیں، خفیہ بھی ملوث ہیں اور علانیہ بھی ملوث ہیں. بے شمار گناہوں میں ہم لوگ ملوث ہیں. حقوق اللہ بھی ہیں. اے اللہ، آپ کے حقوق بھی ہیں، آپ کے بندوں کے حقوق بھی ہیں. اے اللہ، ہم ان لوگ ان چیزوں میں ملوث ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں. اگر آپ نے فضل نہ فرمایا، رحم نہ فرمایا، اگر آپ نے کرم نہ فرمایا تو ہم سب تباہ و برباد ہو جائیں گے. اے اللہ، دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور دین بھی، اور آخرت میں بھی خسارے میں رہیں گے. اے اللہ، اپنے فضل سے ہمیں بچا لیجئے، اپنے کرم سے بچا لیجئے، شان رحیمی سے بچا لیجئے. ہمارے دلوں میں ایسا خوف پیدا کر دیجئے جو برائیوں سے ہمیں روک دے. ایسی خشیت پیدا کر دیجئے کہ آپ کی نافرمانی سے ہمیں روک دے. اے اللہ، ایسا خوف اور خشیت نصیب فرما. اے اللہ، ایسا خوف اور خشیت نصیب فرما. اے اللہ، ایسا خوف اور خشیت جو برائیوں سے روک دے، آپ کی نافرمانی سے روک دے، عطا فرما. اے اللہ، ایسی محبت عطا فرما جو آپ کے حکموں پہ عمل کرنا آسان کر دے. ایسی محبت عطا فرما جو آپ کے حکم پر عمل کرنا آسان کر دے. اے اللہ، سلف صالحین کی محبت ہمیں نصیب فرما، صحابہ سے عشق نصیب فرما، سلف سے محبت نصیب فرما، اور علامات قیامت کی کسی بھی علامت میں ملون ہونے سے ہماری حفاظت فرما. دوسروں کے جو مال ہے، جو مشترک مال ہے جس میں دوسروں کا حق ہے، ان سے ہماری حفاظت فرما. ان مالوں کو ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما.
اے اللہ ماں باپ کی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما، ماں باپ کو دکھ دینے سے ہماری حفاظت فرما، ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما، نشے کی چیزوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام طرح کے زناکاری اور زناکاری کی جو بھی مقدمات ہیں جس میں گانے والی عورتیں، میوزک ہے، شراب ہے، کباب ہے، ایسی حرام چیزیں ہیں، اے اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما، ان سے بہت دور ہمارے جسم کو اور ہماری روح کو اس سے دور کر دیجیے۔ اے اللہ ہماری نوجوان نسل کی ایمان کی حفاظت فرما، ان کے عقیدوں کی حفاظت فرما، ان کے اعمال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا، جس صراط مستقیم کو ہر رکعت میں ہم مانگتے ہیں اللہ وہ ہمیں نصیب فرما۔ مغضوب اور ضالین گمراہ لوگوں کے ساتھ رہنے سے ان میں شامل ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حاضرین کی تمام جائز مقاصد کو اپنے کرم سے پورا فرما، جائز ضروریات کو اپنے کرم سے پورا فرما، ہر بیمار کو شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، جن جن لوگوں کے جو مقاصد ہیں انہیں پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی نظر کرم سے دیکھ کر ہمارے قلوب میں الفت پیدا فرما، محبت پیدا فرما، ریا، کینہ، بغض، حسد، تکبر، غیبت، عجب سے حفاظت فرما۔ اپنے کرم کے صدقے ان دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔